الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک تو تمام بہنیں مل کر بیٹھیں، ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ حضرت معاشوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سننے والوں کے اندر جتنی طلب ہوگی اللہ کہنے والے کے دل پر اتنی بات کو کھولیں گے۔ اس لیے اندر میں طلب ہو، ظاہر میں ادب ہو، تو انشاءاللہ ہمیں ان مجلسوں سے فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ منی من میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم کو اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک عجیب بات حضرت جی کی نقل فرمائی کہ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں دنیا ہوگی وہ دنیا کی چیزوں کے ملنے کو نعمت شمار کریں گے، کہ اچھا کھانا مل گیا، اچھے کپڑے مل گئے، اچھا مکان مل گیا، اچھا کاروبار مل گیا، تو وہ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جس کے دل میں آخرت ہوگی وہ اعمال کو اللہ کی نعمت سمجھیں گے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، نمازوں کا اہتمام کر لینا، ذکر کا اہتمام کر لینا، اس کو وہ اللہ کی نعمت شمار کریں گے۔ حضرت کا یہ جملہ ہے۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اللہ کی نعمت کس کو سمجھتی ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے وہ دن دکھا دیا کہ ماشاءاللہ سارے شرائط اللہ نے ہمارے پورے کرا دیے۔ ہمارے محرموں کے 4 مہینے لگوائے، ہمارا شرع لگ گیا، سہروزہ لگ گئے، اور پھر اللہ پاک نے موقع دیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ 40 دن کے لیے اپنے گھروں کی ترتیب بنائی، اپنے بچوں کی ترتیب بنائی، ہماری بھی قربانی، گھر والوں کی بھی قربانی۔ اب یہ ساری قربانیاں جمع ہو کر اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا۔ سنو کہ راہ خدا میں نکلنا اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں لگنا آسان ہے لیکن تبلیغ کو لگانا بہت مشکل ہے۔ کہ لوگ تبلیغ میں لگ جاتے ہیں لیکن تبلیغ بہت کم لوگوں کو لگتی ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ترتیب بنائی، ہم نے ہمت کی تو ہم نکل گئی۔ قسم خدا کی تمہارے اور میرے نکلنے میں اللہ کے ارادے کا دخل ہے۔ جب تک اللہ ارادہ نہیں کرتے کسی بندے کو توفیق نہیں ملتی۔ آپ نہیں نکلی، اللہ نے ارادہ کیا آپ کو نکالنے کا۔ ورنہ ہمارے شہر بمبئی میں ہزاروں مستورات نے ارادے کیے ہوں گے، ہزاروں مستورات نے۔ اس میں سے کچھ مستورات اللہ کے لیے، دین کے لیے قبول ہوئی، ورنہ اس ویکیشن کے اندر ہزاروں مستورات کے ارادے تھے۔ لیکن اللہ نے جس کو چاہا اسی کو اپنے راستے کے لیے اور اپنے دین کی محنت کے لیے اور اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ اس لیے میری بہنوں، راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں چند باتیں ہیں، اگر ان باتوں کا آپ اہتمام کرو گی تو کہتے کرنے کے کام کرو گی، اللہ نہیں کرنے کے کاموں سے بچا لیں گے۔ اور اگر کرنے کے کام نہیں کرو گی تو نہیں کرنے کے بہت سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ ابھی یہ دوسرا دن ہے اور یہ اوقات امانت ہے۔ سنو، یہ اوقات امانت ہے
اور امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ گناہ موت کے وقت ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ تنہائی کے گناہوں کی نحوست اور امانت میں خیانت اور والدین کی نافرمانی اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ موت سے پہلے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 40 دن امانت ہے، ہاں 40 دن امانت ہے، اس لیے یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کس کو کہتے ہیں؟ جب ہر چیز کو ہم نے چھوڑا ہے تو پھر یہاں بھی اس چیز کا خیال چھوڑ دیں۔ دیکھو، ایک تو فطرت ہے کہ بچے یاد آئیں گے، بچوں کے مسائل یاد آئیں گے، گھروں کے حال یاد آئے گا، یہ تو فطرت ہے، لیکن اس میں الجھنا یہ اس کام کی شان کے خلاف ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارنے کی فکر کریں۔ جن چیزوں کو ہم نے اللہ کے حوالے کیا ہے اس کو اللہ ہی کے حوالے رہنے دیں، مہربانی کر کے اس میں اپنا دخل نہ ڈالیں۔ جن بچوں کو اللہ کے حوالے کیا ہے بس اللہ ہی ان کا ہی محافظ بھی ہے اور اللہ ہی ان کا کفیل بھی ہے۔ جن گھروں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آئی ہو، قسم خدا کی ان گھروں کا محافظ بھی اللہ ہے اور ان گھروں کا کفیل بھی اللہ ہی۔ اس لیے یہاں بیٹھ کر کوئی تدبیر سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، بلکہ ہم دھیان دیں کہ ہم جس کام کے لیے نکلی ہم اس کام میں لگیں۔ اس میں سب سے پہلا کام میری بہنوں اللہ کی بڑائی کو بولنا، کہ ہماری نکلنے والی ہر بہن داعیہ بنے، سنو، دعوت دینے والی بنے۔ دعوت کے سننے سے اور اللہ کی بڑائی کو سننے سے دل، اللہ کی بڑائی کو سننے سے ایمان دماغ میں آتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو بولنے سے ایمان دل میں آتا ہے۔ اس لیے ہماری ہر بہن کو اللہ کی بڑائی بولنی پڑے گی، ہر آنے والی بہن کو اللہ کی بڑائی کہنی پڑے گی۔ اس لیے ہمارے مشورے میں ایک امور ہے، انفرادی دعوت کی ذمہ داری، کہ انفرادی اوقات میں جو بہنیں ہم سے ملنے آئے گی اس کو ہماری بہن مستقل لے کر بیٹھیں، محبت کے ساتھ پہلے انسیت پیدا کریں، پہلے ان سے قریب ہوں، نام پوچھ لیا، خیریت پوچھ لی، اور پھر حکمت سے بات کو شروع کر کے پوری اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی تعریف، پیارے نبی کی رسالت اور آخرت کی حقیقت اس بہن کو سمجھانا کہ ہمارے دعوت کی 3 بنیادیں ہیں، سنو، ایک وحدانیت ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے۔ یہ بات آپ کو ہر بہن کو سمجھانا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو خوب بولیں، خوب بولیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ سارا کا سارا میری بہنوں اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اللہ کی قدرت کا پابند ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو ملنے والی ہر بہن کو اللہ کی بڑائی سمجھا کر اس کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، یوں فرمایا، دیکھو اگر تم دعوت میں مضامین بیان کرو گی تو امت کو اپنوں سے جوڑو گی، اور دعوت کے اندر اگر اللہ کی توحید بیان کرو گی تو امت کو اللہ سے جوڑو گی۔ اس لیے مضامین بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا کہ میں کیسے بات کروں، کیا کروں، کہ نہیں، ہمیں تو وحدانیت بولنی، اللہ کی بڑائی بولنی، اور اتنی بڑائی اللہ کی بولو، اتنی بڑائی اللہ کی بولو میری بہنوں کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارا دل اندر سے یہ بات کہنے لگے کہ ہاں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اندر کا وجدان، اندر کا یقین یہ بنے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی،
اللہ کے علاوہ، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سچی بات ہے، پوری دنیا کے نظام کے چلانے والے اللہ ہیں، پوری دنیا کو ہینڈل کرنے والے اللہ ہیں۔ دنیا میں ایک پتا، ہاں، وہ درخت سے جدا نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ آپ بتاؤ، ایک پرندہ اپنے پر کو نہیں پھڑپھڑا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کہ ہر چیز ہر قدم پر میرے اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور میرا اللہ کسی چیز کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کہ ہر ایک کو آپ کو یہ دعوت دینی ہے۔ اور پیارے نبی کی رسالت کیا مطلب؟ کہ ہماری آپ کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ عند اللہ مقبول نہیں۔ یاد رکھنا، کوئی طریقہ، چاہے وہ تمہارے دلوں کو کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، اور وہ چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی مہذب ہو، لیکن اگر وہ طریقہ پیارے نبی کی زندگی سے میل نہیں کھا رہا تو قسم خدا کی ان طریقوں میں 100% ناکامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کہ قیامت تک کے لیے میری بہنوں اللہ رب العزت نے اسلام کو دین شمار کر لیا، اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں ان تمام ادیان کو ادیان باطلہ قرار دے دیا، کہ اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آ جاویں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو بھی میرے طریقے پہ چلنا پڑے گا تو اللہ ان کی نجات کریں گے، ورنہ یہ دونوں بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ایسی پکی دعوت کہ جتنی بہنیں آویں، آپ کے پاس کوئی بہن آئے گی اپنی پریشانی لے کر، کوئی مصیبت لے کر، کوئی دعا کرانے کے لیے، کسی کی بچی کا مسئلہ، کسی کی بیماری کا مسئلہ، کسی کے قرضے کا مسئلہ، مختلف مسائل آئیں گے آپ کے سامنے، لیکن ہر ایک بہن کو ایک ہی بات سمجھاؤ کہ دیکھو بہن، ہمارے تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا سارے اسباب کے ساتھ اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ اس لیے ہمارے مسائل کا حل تو اللہ کا دین ہے، اور دین کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے یہ اعمال دعوت دیے ہیں۔ اگر یہ اعمال میری تمہاری زندگی میں، میرے تمہارے گھروں میں، میرے تمہارے معاشرے میں زندہ ہو گئے تو اللہ کا دین میرے تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا، اور وہ اللہ کا دین میرے تمہارے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا۔ کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کی فکر نہ کریں، کسی کو اپنے سے متاثر کرنے کی فکر نہ کریں۔ ہاں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ لوگ آئیں گے دعا کرانے، آپا دعا کر دو، بہن دعا کر دو، اب وہ عقیدت میں کہہ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ان بہنوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے بجائے ان کا تعلق اللہ کی ذات سے کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں۔ اور تیسری چیز میری بہنوں، دعوت میں آخر سمجھائیں۔ دیکھو مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا، کہ ناستک ہے نا، ناستک، دہریے، کمیونسٹ، انہوں نے خدا کا تو انکار کیا مگر ان کی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ یہ موت کا انکار کر سکے۔ اس لیے موت ایک ایسی حقیقی شے ہے، اور ہر ایک کو پیش آنی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سارے جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ہر ایک کو آنی۔ اور پیارے نبی کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا شخص وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ ہاں، موت کی تیاری کیا ہے؟ یہ کسی مسلمان کو سمجھانے کی بات نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ موت کی تیاری کیا ہے۔ بھائی موت کی تیاری اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اپنے یقین کو صحیح کرو۔ تو یہ 3 لائن کی دعوت آنے والی ہر بہن کو ہمیں دینی ہے
تاکہ یہ تینوں چیز میرے تمہارے اندر مضبوط ہو جائیں۔ دیکھو ہماری دعوت تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، ہماری دعوت تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، قسم خدا کی۔ اس لیے خوب دعوت کا اہتمام کریں، ہر بہن داعیہ بنے۔ جماعت میں 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جب ساری بہنوں کے ذمے کام ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اب نکلی ہو تو دن میں 3 موقع ایسے ہوتے ہیں، اس کو نوٹ کر لینا۔ ایک تو صبح کی تعلیم کے دوران 6 صفات کے مذاکرے کا جو حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے کے اندر ہر بہن 6 صفات روزانہ بیان کرے گی۔ یہ نہیں ایک بہن کہہ دی، 5 بہنوں نے سن لیا، ایک بہن کہہ دی، 4 بہنوں نے سن لیا، کہ نہیں، ہر بہن روزانہ 6 صفات بولے۔ دیکھو یہ بہت ضروری ہے، اگر 3 کے 2 حلقے کرنے پڑے تو 2 حلقے کر لو، لیکن 6 صفات روزانہ ہر بہن کے سنو۔ اس کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ سامنے آ رہا کہ چلہ لگانے کے بعد بھی ہماری بہنیں 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کر پا رہی، اور ہمارے محلوں کے اندر اجتماعی تعلیم میں جھول پڑ رہا کہ چلہ لگ گیا مگر 6 صفات نہیں، وہ شرم میں اور جھجک میں ہی رہ گئی۔ اس لیے اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر زبانی نہیں سنا سکتی ہو تو دیکھ کر سنا دو، لیکن پڑھنا روزانہ ہے۔ اگر 40 دن تک آپ دن میں 2 مرتبہ 6 صفات صرف دیکھ کر پڑھ لو گی تو میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ خود بخود زبانی ہو جائے گا، آسان انداز میں، آسان انداز میں لکھ لیں اور اس کی مشق کر لیں کہ ایک تو صبح کی تعلیم کا آخری حصہ، دوسرا دوپہر کے مردوں کے بیان کے بعد کا جو وقت آپ کو اختلاط کا دیا جاتا ہے، اختلاط کہتے ہیں میل جول کو۔ اب آپ کی پورے دن بھر کی محنت کے بعد اور آپ کے محرموں کے گشت کرنے کی برکت سے دوپہر میں بہت ساری مستورات آپ کے پاس جمع ہو گئی، کبھی 20، کبھی 25، کبھی 35، کبھی 40۔ اب یہ مستورات آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، خود چل کر اپنے گھروں سے نکل کر آئی ہے، اور مردوں نے ماشاءاللہ 35-40 منٹ بات کر کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری تمام بہنیں، یہ جو 5 بہنیں مہمان آئی ہیں، یہ ساری کے ساری بہنیں اپنا حلقہ خود لگاویں۔ ہر حلقے میں 4-5 بہنیں ہوں، زیادہ نہ ہوں، کم سے کم 4-5 بہنیں ہوں، اور ہم ان کے ساتھ اختلاط کریں۔ اختلاط کہتے ہیں میل جول کو۔ اب اس میں کیا کرنا ہے وہ سنو۔ سب سے پہلے محبت سے ہر بہن کا نام پوچھ لیں، بہن آپ کا کیا نام ہے، بہن آپ کا کیا نام ہے۔ اب تعارف ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب پھر دھیرے سے پوچھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں تعلیم تو ہوتی ہوگی۔ اب جن بہنوں کے گھر میں تعلیم ہوتی ہوگی وہ فوراً کہے گی ہاں میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے سمجھ لو ان گھر میں پرانے موجود ہیں، اور وہ خود کہیں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر سے وقت بھی لگا ہے 4 مہینے، اور ہمارا بھی عشرہ لگا ہے، سہروزہ لگا ہے۔ یا پھر بعض عورتیں کہیں گی ہاں میرے بیٹے کا بھی چلہ لگا ہے، ہمارے شوہر کا بھی چلہ لگا ہے۔ اب دیکھ لو کون سا گھر پرانا، کون سا گھر نیا۔ اب ان کے سامنے حکمت سے یہ بات رکھو کہ دیکھو ہمارے گھروں میں چند اعمال ہمیں کرنے ہیں، اگر ان اعمال کا اہتمام اپنے گھروں میں ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کا دین ہمارے گھروں میں آ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا عمل گھروں کی تعلیم ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بچوں کی دینی تربیت ہے۔ اب یہ موٹی موٹی بات ہر بہن کر سکتی، اس کے لیے کوئی مضمون بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی مضمون بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی نصاب نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ ہمارا کام تو ایسا ہے، ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں، ہمارے یہاں کوئی نصاب نہیں، ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں، بلکہ ہر بہن اپنے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنی بہنوں کو سمجھائیں، اور پھر ان کی 3 تشکیلیں کریں۔ کتنی تشکیلیں؟
3 تشکیل کریں۔ سب سے پہلی تشکیل گھر کے مردوں کی کریں، چلے 4 مہینے کی، اور دوسرے نمبر پر تشکیل مستورات کی کریں، جن کے اشرے جن کے 3 دن نہیں لگے 3 دن لگوا دیں، جن کے 3 دن لگے ہیں ان کو 10 دن پر لاویں، جن کے 10 دن لگے ہیں وہ چلے پہ آویں، جن کے چلے لگے ہیں وہ 2 مہینے پر آویں۔ یہ چھوٹے حلقے میں تشکیل ہوگی۔ اور تیسری تشکیل گھروں کی تعلیم کی ہوگی۔ یہ تینوں تشکیل ہمیں 5 بہنوں کی کرنی ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس کے لیے کم سے کم ہمارے مرد 15 سے 20 منٹ ان کو دیں، اپنا بیان تھوڑا شارٹ کریں، تھوڑا کم کریں، بلکہ نظام الدین کی ترتیب ہے دوپہر کی تعلیم 1.5 گھنٹے کی ہو، آدھا گھنٹہ کتابی تعلیم ہو جائیں، 40 منٹ مردوں کی بات ہو جائیں اور 20 منٹ اختلاط کے لیے دیں۔ کوئی مستورات آئے یا نہ آئے، ہماری مستورات اپنے وقت پر تعلیم شروع کر دیں، اور آدھا گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے ہمارے مرد بات کرنے والے پہنچ جائیں۔ اس میں بھی بڑی غفلت ہوتی ہے کہ وہ مستورات فون کر رہی ہیں اور مرد آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جو وقت طے کیا اس وقت پر آ جائیں، چاہے مقامی مستورات نہ آئی ہو، ہمارا عمل شروع ہو جائے، اور 40 منٹ کے بعد ہمارے مردوں کی بات پوری ہو اور 20 منٹ مستورات اختلاط کے لیے فارغ کریں۔ اور تیسرا موقع میری بہنوں مغرب کے بعد کا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد چند مذاکرے کے عنوان ہیں، سنو، کبھی دعوت کی فضیلت، کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت، کبھی پردے کے بارے میں، کبھی سادگی کے بارے میں، کبھی بچوں کی تربیت کے بارے میں، کبھی صبر اور تحمل کے بارے میں، مختلف مذاکرے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری مستورات وہ استعداد کی نہیں ہوتی ہیں کہ خود مذاکرہ کر سکیں، اس لیے نظام الدین سے بات کہی جا رہی کہ جس چیز کا مذاکرہ مغرب بعد کرنا ہے اس کا مذاکرہ فجر کے بعد بیان میں ہو جائے، تاکہ وہ چیز کھل کر عورتوں کے سامنے آ جائے۔ اب جیسے میں یہ وقت گزاری کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسی کا مذاکرہ آپ کو مغرب بات کرنا ہے بیٹھ کر، کہ بھئی صبح میں جو بات ہوئی تھی ان باتوں میں سے کون سی بات یاد ہے۔ اب 2 باتیں ایک بہن بتاویں، 2 باتیں ایک بہن بتاویں، 2 باتیں ایک بہن بتاویں، تو پورے بیان کا مذاکرہ مغرب بعد 15-20 منٹ میں ہو جائے گا، کہ مغرب کی نماز پڑھ کر، سنت نفل پڑھ کر، اوابین پڑھیں اطمینان سے، اور اس کے بعد ہماری بہنیں بیٹھ کر مذاکرہ کریں، کم سے کم 20 منٹ، آدھا گھنٹے کا یہ مذاکرہ ہو۔ کہ یہ 3 موقع ایسے ہیں جو ہماری تمام بہنیں مل کر یہ کام کرے گی۔ ذمہ دار کسی ایک بہن کو بنایا جائے گا، لیکن وہ اکیلی بہن اس کی ذمہ دار نہیں، ساری بہنیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ تو ایک تو اپنے آپ کو دعوت میں خوب لگائیں، اور دوسرا عمل میری بہنوں تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے کی اجتماعی تعلیم ہے، صبح 2-2.5 گھنٹے اور شام کو 1.5-2 گھنٹے، یہ ہماری اجتماعی تعلیم ہے روزانہ کی۔ اور یہ تعلیم کے حلقے میں پابندی کے ساتھ وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو ضروریات سے فارغ کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا، دعا کر کے بیٹھنا، ہو سکے 2 زانو بیٹھنا، کہ یہ تعلیم کے حلقے میری بہنوں یہ تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ کہ ایک مستورات کی جماعت کسی ملک میں گئی، اس ملک کے اندر بے حیائی کا ماحول تھا، ایک عورت وہاں کے ماحول کی اثر لی ہوئی بے حیائی کا لباس پہن کر تعلیم کے حلقے میں پہنچ گئی۔ استقبال والی بہن بڑی سمجھدار تھی، اس نے مصافحہ کیا، گلے سے لگایا اور تعلیم کے حلقے میں بٹھایا۔ وہ بہن صرف آدھا گھنٹہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھی، اور آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو اس نے استقبال والی بہن سے یوں کہا کہ بہن ایک چھوٹا سا دوپٹہ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دو، ابھی اس کمرے سے بغیر دوپٹے کے باہر نکلتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔
یہ ہے تعلیم کا اثر کہ صرف ایک بہن آدھا گھنٹہ تعلیم میں بیٹھتی ہے تو اس کے دل کی کیفیت اس طرح بدلتی ہے، تو جو بہن 40 دن تک صبح شام ایسے تعلیم کے حلقے میں اپنے آپ کو بٹھائے گی تو بتاؤ اس کے دل کی کیفیت 40 دن کے بعد کیسی ہوگی۔ اس کو عظمت کے ساتھ لو، یہ نہیں کہ تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے میں اپنی ضروریات میں لگی ہوئی ہوں، تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے میں سو رہی ہوں، کہ شیطان زبردستی بہانے دلوائے گا، سر درد ہو رہا، بدن درد ہو رہا، خدمت کے بہانے میں کچن میں چلی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوگی چلے میں۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں تو جم کر بیٹھیں، کتاب پڑھنے والی سب کو متوجہ کر کے پڑھیں مگر کسی کو ذلیل نہ کریں۔ کتاب پڑھنے والی سب کو متوجہ کر کے پڑھیں مگر کسی کو ذلیل نہ کریں، دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ، کتاب تو برائے نام ہاتھ میں ہو لیکن اس انداز میں پڑھا جا رہا ہو کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آوے اور سننے والے کو بھی سمجھ میں آوے کہ کیا پڑھا جا رہا۔ اس اعتبار سے میری بہنوں ہمیں تعلیم کے حلقوں کو قائم کرنا، انفرادی اوقات میں سیکھنے سکھانے کا خوب اہتمام کرنا، 40 دن کے اندر 40 دعائیں یاد ہو جائیں، 40 حدیثیں یاد ہو جائیں، 40 مسائل پتہ چل جائیں، 40 قرآن کی آیتیں صحیح ہو جائیں۔ ہاں 55 آیتیں ہیں 10 سورتوں اور سورہ فاتحہ میں، کتنی؟ 55۔ اگر روزانہ ایک آیت بھی آپ نے صحیح کر لی تو 40 دن میں 40 آیتیں صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے انفرادی اوقات میں یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بجائے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، اور اگر ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر عبادت میں اپنے آپ کو بٹھانا۔ دیکھو ہم نے جو دوسرا کلمہ پڑھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، عبدہ بھی ہے اور رسولہ بھی ہے، کہ دعوت کے ساتھ عبادت بھی ہے۔ اللہ کے نبی جتنے بڑے داعی تھے اتنے بڑے عابد تھے، اللہ کے نبی جتنے بڑے داعی تھے اتنے بڑے عابد تھے۔ وہی اللہ کے نبی جو دن میں امت کے اندر بھٹکتے تھے، راتوں کو کھڑے کھڑے ایک ایک رکعت میں 5 سپارے وہی اللہ کے نبی پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دعوت کے ذریعے اگر عبادت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا تو استدراج کا خطرہ ہے، اور فرماتے استدراج کس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دین پر سمجھو اور تم دین پر نہ ہو۔ تو عبادت تو یہ ہماری خوراک ہے، تو عبادت کے اندر کا نمازوں کا اہتمام، سنت اور نوافل کا اہتمام، پوری نمازیں پڑھے۔ سب سے پہلے تو یہ سنو، ظہر کی 12 ہے 10 نہیں ہے، عصر کی 8 ہے 4 نہیں ہے، مغرب کی 7 ہے 5 نہیں ہے، اور عشاء کی 17 ہے 17۔ 9 کی عادت مت بناؤ، 9 کی عادت مت بناؤ، اور کھڑے رہ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز میں قیام فرض ہے، فرض۔ بلا عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، پوچھ لو مفتی صاحب کو۔ اور اللہ معاف کرے ہماری عورتوں میں یہ بیماری بہت ہے کہ کچن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے رہنے کی طاقت ہے مگر نماز میں 5 منٹ کھڑا نہیں رہا جاتا، اور اپنے آپ کو معذور سمجھتی ہیں کہ نہیں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں۔ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر پڑھیں، رکوع بیٹھ کر پڑھیں سجدے کے ساتھ، اور اگر بیٹھ کر زمین پر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرے درجے میں کرسی ہے،
تیسرے درجے میں کرسی ہے. کرسی کی نماز اشارے کی نماز ہے. سنو، کرسی کی نماز اشارے کی نماز ہے، اور اشارے کی نماز اس وقت ہے جب بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکیں. اس لیے معمولی بہانے پر کرسی نہ پکڑیں، بلکہ نمازوں کا اہتمام کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو. احادیث میں آتا ہے کہ افضل نماز کون سی؟ کہ وہ نماز جس کا قیام لمبا ہو. اس کے علاوہ میری بہنوں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، رات کو صلاۃ التوبہ ہے. اس کا خوب اہتمام کریں. صبح شام کی تسبیحات ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے. اور صبح شام کی جو صورتیں ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ دن بھر کے کام بنا دیں گے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ لو، اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب دیں گے. سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کرو، اللہ پاک گھر میں کبھی فاقے کو نہیں آنے دیں گے. ان تمام صورتوں کا بھی پڑھنے کا اہتمام رکھیں. اللہ کے راستے میں نکل کر میری بہنوں کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ بچوں کے تقاضے ہیں، نہ کھانا پکانے کا تقاضا ہے، نہ گھر صاف کرنے کا تقاضا ہے. الحمدللہ اللہ نے زندگی کے یہ بہترین دن ہمیں دیے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے. اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خوب عبادت میں دل سے لگو. جو بہنیں ان حالت میں ہوں کہ نماز معاف ہیں، ان کے لیے بھی نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے مصلی بچھا کر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کرنے میں باقی شرط نہیں، بلکہ وہ بہنیں حزب العظم بھی پڑھ سکتی ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مومن کا ہتھیار بھی پڑھ سکتی ہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں کو بطور دعا کے پڑھنا جائز ہے. یہ مومن کے ہتھیار کے پیچھے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ میری چھٹی نہیں ہے. روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں. جو بہنیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی، وہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کے سیکھنے میں خرچ کریں. ہاں، اور جو بہنیں قرآن پڑھنا جانتی ہیں، میں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، کوئی دن ہمارا نہیں جائے جس دن ہم قرآن نہ پڑھی ہوں. اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ہم نے ان اعمال کو نہیں کیا تو پھر ہم اپنے گھر میں جا کر ان اعمال کو کیسے کریں گی؟ آپ سمجھو میری بات کو. ہمیں تو اللہ کے راستے میں نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم ان اعمال کے عادی بنیں. عادی کس کو کہتے ہیں؟ عادت پڑے ہمیں. صبح میں اٹھتے ہی چائے پینے کی عادت پڑ گئی، اب چائے جب تک نہیں ملتی ہے دماغ ٹھکانے پہ نہیں آتا. اور چائے بھی وہ چائے چاہیے جو ہمیں چلتی ہے. ہماری عورتیں کہتی ہے کہ نہیں وہ جیوراج ہی لانا، اور کوئی دوسری چائے جمتی نہیں. کہ اپنے آپ کو چائے کا عادی بنایا، جیوراج کا عادی بنایا، واگ بکری کا عادی بنایا. ایسے میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اعمال کا عادی بناؤ، تسبیحات کا عادی بناؤ، قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، دعاؤں کا عادی بناؤ. اور چوتھی چیز یہ ہے میری بہنوں کہ ہم خدمت میں اپنے آپ کو لگاویں. دیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر خادمہ بن کر چلو، مخدومہ بن کر مت چلو. کیا بن کر چلو؟ خادمہ، خدمت کرنے والی. ورنہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری عورتوں کا مزاج دھیرے دھیرے بدلتا ہے اور وہ خادمہ سے مخدومہ کی طرف جاتی ہے. مخدومہ کس کو کہتے ہیں؟ مخدومہ کہتے ہیں خدمت لینے والی کو، اور خادمہ کہتے ہیں خدمت کرنے والی کو.
اور وہ دھیرے دھیرے مستورات جو ہے نا اپنی مستورات کو آرڈر کرتی ہے، بہن ذرا وہ دوپٹہ دے دینا، بہن ذرا وہ بیگ اٹھا دینا، بہن ذرا وہ کھوٹی پہ سے میرا برقع دے دینا۔ اس طرح اللہ کے راستے میں ہمیں کسی کو آرڈر نہیں دینا، بلکہ پانی پینا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر جاؤ، مٹکے سے فریج میں سے پانی نکالو، بھرو اور پی کر واپس آؤ۔ یہ اپنا مزاج بناؤ۔ خاص کر وہ مستورات جو گھروں میں ساس بن چکی، ان کے یہ بڑے مسائل ہیں، ان کا مزاج یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، دیکھو میری بات سمجھو، کوشش کریں اپنی خدمت خود کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو جس گھر میں ہماری مستورات کی جماعت ٹھہری ہے، ہم اس گھر کی مستورات کی معاون اور مددگار بنیں۔ ہماری بہنیں آرڈر کرتی ہیں، خدمت کس کی ہے؟ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سب خادمہ ہیں۔ بہن کے کھانا پکانے میں مدد کر دیں، بہن کے کچن صاف کرنے میں مدد کر دیں۔ اگر کسی گھر میں گئی ہیں، آپ 2-3 بچے ہیں پریشان کر رہے ہیں، آپ ایک آدھ بچے کو سنبھال لو۔ اور مقامی بہن بچوں کو نہلانا چاہتی ہیں مگر وقت نہیں مل رہا، تو آپ کہو کہ لاؤ بہن میں نہلا دیتی ہوں۔ ارے گھروں میں اپنے بچوں کو ہم نہلاتے ہیں، کیا حرج ہے یہ کام کرنے میں؟ بلکہ یہ فرمایا کہ کسی کے گھر میں رہنا ہو، ہمارا قیام ہو، ہم وہاں مہمان بن کر نہیں رہیں گی، میزبان بن کر رہے گی۔ مہمان بن کر رہنے پر جماعت مقامیوں پر بوجھ بنتی ہے۔ سننا کہ اگر ہمارا ذہن میں یہ کہ ہم مہمان ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے دسترخوان بچھائے جاویں، پلیٹیں رکھی جاویں، دسترخوان پہ ہاتھ دھلائے جاویں۔ اور اگر میزبان ہے تو اپنا دسترخوان خود بچھا لیا، اپنی پلیٹ خود لے لی، اور کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ خود دھو لی۔ ہاں، کچن میں سنک ہوتا ہے، جا کر دھو بھی لیا، ہاتھ بھی دھو لی، اسٹینڈ میں رکھ دی، آدھا کام ہو گیا۔ اور خاص طور سے جن بہنوں کی خدمت ہے، وہ کھانا پکانے میں تو ساتھ دیتی ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد جو کچن صاف کرنا ہوتا ہے، اس میں وہ بیچاری گھر والی اکیلی مر جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہماری وہ بہنیں تھوڑا سا ان کا ساتھ دے کر کچن صاف کر لیں، تو وہ بہن بڑی خوش ہو جاتی کہ ایسی جماعت آنی چاہیے۔ ہاں، وہ مقامی نہ کہے گی، لیکن آپ ان کو کہو نہیں جی ہم بھی میزبان ہیں، ہم بھی آپ کے معاون اور مددگار ہیں۔ اور خدمت میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس مقامی بہن، مقامی مستورات کی کوئی چیز ہم اپنے استعمال میں نہیں لائے گی، چاہے وہ چیز استعمال سے کم ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو استعمال سے کم ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو استعمال سے کم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کنگا لے لیا، کہ کنگا استعمال سے کوئی گھٹ تو نہیں جائے گا، لیکن نہیں، ہمیں کوئی چیز اس گھر کی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا تیل، اپنا صابن، اپنا شیمپو، اپنی ہر چیز ہمارے محرموں سے کہہ کر منگوا لیں۔ اپنی ضرورت کی چیز ہمارے پاس ہو، ہم غسل کرنے جاویں، اپنی ضرورت کی چیز لے کر جاویں اور واپس لے کر آویں۔ ورنہ گھر والے تو کہیں گے ماشاءاللہ صابن بھی رکھا ہے، شیمپو بھی رکھا ہے۔ اب 5-6 بہنیں ایک ساتھ اگر باری باری نہانے گئی تو الحمدللہ صابن بھی پورا ہو گیا، شیمپو بھی پورا ہو گیا۔ کہیے نہیں، بلکہ اس گھر کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گی، بلکہ جس گھر میں ٹھہرے اس گھر میں پانی کا نظام معلوم کر لیں کہ پانی کا کیا حساب کتاب ہے۔ اپنی ضرورتیں اس وقت پوری کرے جب پانی آ رہا ہو، ورنہ وہ بیچاری پانی کی ٹانکی 1000 لیٹر کی، اور ہم نے جو ہے ماشاءاللہ ایسا استعمال کیا کہ رات کو 2 بجے پانی پورا ہو گیا، اب کیا کرو گی؟ اب سب پریشان، ہم بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ اس کے لیے ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی نوعیت معلوم کر لیں۔ پانی اگر کہیں تنگی ہے
गर्मियों का मौसम है, पानी कम आता है, तो हम अपने वज़ू वगैरह में और गुस्ल वगैरह में थोड़ी सी ताख़ीर और थोड़ी सी गुंजाइश कर लें। अरे असर में वज़ू कर लिया है, ईशा तक वज़ू चला लें, कोशिश करें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर नमाज के वक्त वज़ू करना फ़र्ज़ है। गुस्ल वगैरह में तरतीब बना ले, बहन आज 2 बहन नहा ले, कल 2 बहन नहा ले, परसों 2 बहन नहा ले। गर्मी का मौसम है, पानी की किल्लत है, हम अपने घरों में जिस तरह मैनेज करती हैं इस तरह उस घर में भी मैनेज करें, समझ कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ मेरी बहनों, किसी घर में किसी चीज़ का सवाल हम नहीं करेंगी। कोई अच्छी चीज़ देखकर सवाल नहीं करना। ये भी आदत होती है बाज़ों की कि बहन ये चादर बहुत अच्छी है, बहन ये तकिए का कवर बड़ा प्यारा है, बहन ये चीज़ कहाँ से खरीदी थी। वो कहेगी मैं नहीं मंगा लूँगी, आप ले जाओ। और हम कहेंगे माशाल्लाह अल्लाह की मदद आ गई। गई थी तो 2 किलो 3 किलो बैग था, वापसी में 10 किलो हो गए। ये हमारे यहाँ से गुजरी है बातें, इसलिए मैं कह रहा किसी की कोई चीज़ सुनो, किसी की कोई चीज़ अपने महरम के इजाज़त के बगैर हदिये की शक्ल में भी हम कबूल नहीं करेंगी। ये उसूल है, वरना इसका शौक पैदा हो जाएगा। क्योंकि आपको हमारे इलाके में चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आप तो अपने आप के आने को सादत समझे, मौका समझे कि हमारी आखिरत के बनाने का अल्लाह ने एक मौका दिया है। ये तो मरने के बाद मुझे और आपको पता चलेगा कि सन 2022 में जो अहमदाबाद का चिल्ला लगा था, उस चिल्ले के ज़रिए से अल्लाह ने इतनी बहनों को हिदायत दे दी, इतनी बहन पर्दा करने वाली बन गई, इतनी बहन घर में तालीम करने वाली बन गई, और उन तालीम की बरकत से इतने बच्चों की ज़िंदगियों में दीन आ गया, इतने बच्चे कुरान हाफिज़ बन गए, इतने बच्चे आलिम बन गए, इतने बच्चे जो है माशाल्लाह दुनिया में दीन का काम करने वाले बन गए। कसम खुदा की ये तो मरने के बाद पता चले। लेकिन इसके लिए शर्त है मेरी बहनों, अपने औकात को सही गुजारें, सिफात के साथ और आमाल के साथ, सिफात के साथ और आमाल के साथ। हज़रत मौला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सूरज के अंदर रोशनी है, इसलिए सूरज जहाँ जाता है रोशनी फैलाता हुआ चला जाता है। ऐसे तुम्हारे और मेरे अंदर अगर सिफात की और आमाल की रोशनी होगी और सिफात और आमाल की खूबी होगी, तो हम जिस घर से गुजरती जाएगी उस घर में उन आमाल का नूर बिखेरती जाएगी। इसका खूब एहतमाम करें। और आखिरी बात जो अभी निज़ामुद्दीन से कही जा रही है, ध्यान से सुन लें। जिस घर में आपका 2 दिन का क़याम होगा, सुनो, जिस घर में आपका 2 दिन का क़याम होगा उस घर में रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, सुनो, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद इज्तिमाई तालीम 5 आमाल के साथ प्रैक्टिकल तौर पर आप मकामी मस्तूरात को करके बताएंगी। समझ में आई बात? रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आधा घंटा हमारी बहनें 5 आमाल के साथ इज्तिमाई तालीम, एक कुरान का हल्का, एक 6 किताब की तालीम, एक 6 सिफात का मुज़ाकरा, एक तश्कील और एक मशवरा, इसको रोज़ाना आपको इस नीयत से करना है कि जिस घर में आप 2 दिन रहो उस घर में 5 आमाल के साथ तालीम ज़िंदा हो जाए। और 40 दिन तक तुम जब ये आमाल करोगी तो तुम अपने घर में जाकर इन आमाल के साथ तालीम करने वाली बन जाओ। क्योंकि ये आज माफ़ करना, ये आज शिकायतें हैं कि वक्त लगाने के बाद भी हमारी बहनें हमारे घरों में तालीम करने को तैयार नहीं हैं। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारी है कि मस्जिद जमात में हम पूछते हैं तो चिल्ला लगाई हुई बहनें हैं और उनके घरों में 5 आमाल के साथ तालीम नहीं हो रही। इसलिए एक छोटे से पर्चे पर 7, 8, 10 मिनट का 6 सिफात का मुज़ाकरा लिख लें और वो उसको रोज़ाना तालीम में सुना दें। इतना करें ताकि वो घर वालों को लगे कि हाँ, ये 6 सिफात का मुज़ाकरा हम भी कर सकती हैं। और उनको तश्कील करके बताएं कि 6ठे नंबर पर तश्कील इस तरह होती, और मशवरा करके बताएं कि बताओ कल कौन तालीम करेगा और कल कौन 6 सिफात का मुज़ाकरा करेगा और कल कौन कुरान का हल्का लेगा।
یہ ساری چیزیں میری بہنوں پریکٹیکل ہم کو کرنا ہے تاکہ اللہ کرے یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں. اور بھی بہت ساری صفات کی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو وہی بات آپ کے سامنے کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.